الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے خاص میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے احکام کا بیان جاری ہے، جس میں فرائض نماز، شرائط نماز، نماز کے مفسدات، مکروہات تحریمیہ اور غالباً تنزیہیہ، اس کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مسافر کی نماز سے متعلق کچھ سمجھیں گے کہ مسافر کون ہوتا ہے، سب سے پہلی بات، اور جو کہا جاتا ہے کہ نماز میں قصر کی جانی چاہیے، تو کیا یہ قصر کرنا یعنی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یا مرضی ہے کہ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس پر دیگر ائمہ کا کیا موقف ہے، اس پر بھی بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اہم بات کہ مسافر کب بنتا ہے۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ مجھے سفر کرنا ہے، تو کیا وہ مسافر ہو جاتا ہے، یا کب وہ مسافر ہوتا ہے، کب تک مسافر رہتا ہے، کب 2 رکعت پڑھنی ہے، کب 4 رکعت پڑھنی ہے، اور جہاں 4 پڑھنی تھی اس کی جگہ 2 پڑھ لی تو کیا ہوگا، اور 2 پڑھنی تھی اس کی جگہ 4 پڑھ لی تو کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ بائی ایئر سفر کر رہے ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے، اور ٹرین میں چل رہے ہیں تو نماز کیسے ہوگی، بس میں ہیں تو کیسے ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میں نے اس لیے سب باتیں ذکر کی کہ اگر میں بیان کے دوران کچھ بیان کرنے سے رہ جائے یا بھول جاؤں تو آپ مجھے سوال کی صورت میں یاد دلا دیں تاکہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ جب اپنے گھر میں ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی، یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں جہاں کا اس کے پاس پاسپورٹ ہے، یا جہاں اس کی پیدائش ہوئی، جو اس کے آباء و اجداد کا گھر ہے، تو وہ کہلاتا ہے اس کا وطن، وہ اس کا وطن کہلاتا ہے۔ ہر شخص کا ایک وطن ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا، یا جہاں اس کے والدین پیدا ہوئے، جہاں اس کے والدین کا گھر ہے، جہاں اس کا گھر ہے اور جہاں وہ اس کی پیدائش ہے، یہ ہے وطن اصلی، اوریجنل وطن، اس کا جو وطن ہے۔ اور وطن اصلی میں وہ جب بھی موجود ہوگا ہمیشہ پوری نماز پڑھے گا، چاہے وہ 1 سال تک موجود رہے، چاہے وہ 6 مہینے موجود رہے، چاہے 1 مہینہ، یا چاہے 1 دن، یا چاہے 1 گھنٹہ، وطن اصلی میں آدمی جب بھی ہوگا پوری نماز پڑھے گا۔ مثال کے طور پر میرا وطن اصلی کراچی ہے، اور یہاں وطن سے مطلب پورا ملک نہیں ہے، بلکہ صرف وہ شہر جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ تو اب اگر میں کراچی کبھی 1 گھنٹے کے لیے بھی جاؤں گا اور وہاں نماز پڑھوں گا تو میں پوری نماز پڑھوں گا۔ یہاں صرف مثال کے طور پر مجھے کراچی جانا ہے اور وہاں سے کہیں اور جانا ہے، 1 دن کا یا 1 گھنٹے کا اسٹے ہے، یا 2 گھنٹے کا اسٹے، اور اس کے بعد آگے لاہور یا اسلام آباد جانا ہے۔ تو جب میں کراچی پہنچا اور کراچی ایئرپورٹ پر ہوں تو وہاں میں جو نماز پڑھوں گا وہ پوری نماز پڑھوں گا، کیونکہ میں اپنے وطن میں ہوں، وطن اصلی یہ میرا وطن ہے، اس لیے میں یہاں پوری پڑھوں گا۔ ہاں، جب میں آگے کے لیے سفر کروں گا، کراچی سے باہر نکل گئے، چاہے وہ بائی روڈ نکلے ہوں یا چاہے وہ بائی ایئر نکلے ہوں، چاہے بائی ٹرین ہو، جیسے ہی کراچی ختم ہو گیا تو اب جو نماز پڑھیں گے وہ سفر والی پڑھیں گے، قصر نماز پڑھیں گے، جبکہ باقی شرائط بھی پائی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے وطن اصلی سمجھ لیا کہ وطن اصلی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، دوسرا ایک اور وطن ہوتا ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت اس وطن کو کہتے ہیں جہاں آپ کا 14 دن یا 15 دن کا اسٹے ہے، جہاں آپ کو 14 نائٹ اسٹے کرنا ہے، وہ آپ کا وطن اقامت ہے۔ جیسے ہم سب کے لیے جو یہاں اکثر ہیں، ان میں سے اکثر کے لیے دبئی ہمارا وطن اقامت ہے۔ دبئی وطن اقامت ہے کیونکہ یہاں کا ہمارے پاس ریزیڈینشیل ویزا ہے، ویزا ہو یا نہ ہو۔ اگر وزٹ ویزا پہ بھی کوئی آیا ہے، لیکن وزٹ ویزا پہ آنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں دبئی میں ہی 15 دن کا قیام کروں گا، تو یہ اس کا وطن اقامت ہو گیا۔ تو جب آپ وطن اقامت میں ہوں گے تب بھی پوری نماز پڑھیں گے، وطن اصلی میں پوری نماز پڑھیں گے اور وطن اقامت میں پوری نماز پڑھیں گے۔ جب ان دونوں وطنوں سے باہر ہوں گے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ تو وطن اصلی ہے آپ کا مثال کے طور پر کراچی،
اور وطن اقامت ہے آپ کا دبئی. اب دبئی سے جب آپ ٹریول کریں گے ابو دھابی کے لیے، تو اب دبئی کی جیسے ہی آپ بارڈر کراس کر لیں گے، یا یوں سمجھیں کہ اس طرف اگر بڑھ رہے ہیں تو شارجہ شروع ہو گیا، یا اس طرف بڑھ رہے ہیں تو دبئی کی آبادی ختم ہو گئی. تو جب دبئی کی آبادی ختم ہو گئی، اب آپ باہر نکل گئے، تو اب آپ قصر نماز پڑھیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ کا جو جانے کا ارادہ ہے وہ 92 کلومیٹر سے دور جانے کا ارادہ ہو، یا کم از کم 92 کلومیٹر پر جانے کا ارادہ ہو. اور یہ جو کلومیٹرز کی کاؤنٹنگ ہے یا جو مائلج کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ شروع ہوگی شہر سے نکلنے کے بعد. یعنی میں اپنے گھر سے جہاں جانا ہے وہ نہیں چیک کروں گا، بلکہ دبئی کی حدود ختم ہونے کے بعد یا دبئی کی آبادی ختم ہونے کے بعد پہلا کلومیٹر کاؤنٹ ہوگا. اب دیکھا جائے گا کہ یہاں سے آگے مجھے 92 کلومیٹر دور جانا ہے، تو اس کا مطلب کہ میں مسافر ہوں. اور اب راستے میں جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے آپ، وہ مسافر والی قصر نماز پڑھیں گے. اور ابو دھابی میں چونکہ آپ کا 14 دن کا اسٹے نہیں ہے، لہٰذا آپ قصر نماز پڑھیں گے. 14 دن کا اسٹے اگر ہے، کوئی بڑے پروجیکٹ کے لیے جا رہا ہے یا کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر 14 دن کا اسٹے وہاں پر ہے تو اس کا مطلب اب ابو دھابی آپ کا وطن اقامت ہو گیا. اب دبئی وطن اقامت نہیں رہا. ایک وقت میں ایک ہی وطن اقامت ہو سکتا ہے. جہاں بھی آپ 14 دن رہنے کی نیت سے ہوں گے وہ آپ کا وطن اقامت ہے. دبئی سے ابو دھابی کا سفر کر لیا تو اب 14 دن وہاں رکنا ہے تو وہ وطن اقامت. تو 14 دن سے کم رکنا ہے تو اب وہ آپ کا وطن نہیں ہے، تو اب وہاں پر آپ قصر نماز پڑھیں گے. یعنی آپ کا 12 دن کا اسٹے ہے، 10 دن کا ہے، 8 دن کا ہے، 9 دن کا ہے، تو وہاں آپ قصر نماز پڑھیں گے. پورا راستہ بھی جاتے ہوئے بھی قصر پڑھیں گے، وہاں جتنے دن ٹھہریں گے وہ بھی قصر، واپسی میں آتے ہوئے جب تک دبئی کی حدود میں نہ آ جائیں تب تک آپ قصر نماز پڑھیں گے. اچھا، اب آپ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں. کمپنی بھیج رہی ہے، ہو سکتا ہے 4 دن لگے، ہو سکتا ہے 10 دن لگے، ہو سکتا ہے 15 دن لگے، ہو سکتا ہے 20 دن لگے، ہو سکتا ہے مہینہ لگے، ہو سکتا ہے 2 مہینے لگے. تو ایسی صورت میں بھی آپ مسافر ہی ہیں. ایسی صورت میں بھی آپ مسافر ہیں. جب آپ کو کنفرم ہو کہ میں نے 14 دن رکنا ہے تو آپ مقیم ہوں گے. مقیم کا مطلب کہ اب آپ یہ آپ کا وطن اقامت ہے اور پوری نماز پڑھنی ہے. اور مسافر کا مطلب مسافر، ٹریولر. تو جب آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے دن کا اسٹے کروں گا تو آپ مسافر ہیں. ہفتہ گزرا، پلان تھا ہفتے بعد واپس آنا ہے، لیکن کمپنی نے کہا نہیں جناب 1 ہفتہ اور رکے. آپ 1 ہفتہ اور رکے، قصر نماز پڑھے. پھر کمپنی نے کہا 1 ہفتہ اور رکے، پھر آپ 1 ہفتہ اور رکے، تو 21 دن ہو گئے. پھر بھی آپ قصر ہی پڑھیں، کیونکہ ابھی تک مزید 14 دن رکنے کی آپ کے پاس کوئی نیت یا کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے آپ چونکہ 1 ہفتے کا اسٹے کرتے جا رہے ہیں، تو اگر سارا سال بھی آپ یوں ابو دھابی میں رہے تو آپ قصر نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ 14 دن کے لیے تو گئے نہیں تھے، آپ گئے تھے 1 ہفتے کے لیے یا 8 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے. تو اس لیے آپ مسافر ہی رہے اور مسافر والی یعنی قصر نماز ہی پڑھیں گے. اور قصر نماز کیا ہوتی ہے کہ جو سنتیں ہیں اور نفل ہیں وہ سب اپنی جگہ، صرف جو فرض نماز ہے وہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ہو جائے گی. قصر نماز یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی. 3 والی اپنی جگہ برقرار رہے گی، 2 رکعتیں اپنی جگہ برقرار رہیں گی. صرف ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں یہ چینج ہو کر 2 رکعتیں ہو جائیں گی مسافر کے لیے. اور اگر وہ وہاں کی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جیسے امام نے نماز پڑھی پوری نماز، وہ بھی اسی طرح پوری نماز پڑھے. لیکن اگر اکیلا تنہا پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھا رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ یہ قصر کرے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے. یہ قصر کرنا احناف کے نزدیک واجب ہے، شوافع کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، مرضی ہے. چاہے تو قصر کرے، چاہے تو نہ کرے، آپشنل ہے. ہمارے احناف میں آپشنل نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وجوبی ہے. اگر جان بوجھ کر وہ مسافر ہونے کے باوجود بھی 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا جان بوجھ کر. اور اگر غلطی سے اس نے 2 کی جگہ 4 پڑھ لی یا بھول سے پڑھ لی تو یہ معاف ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی. تو اگر سفر میں، کیونکہ سفر ہماری پریکٹس نہیں ہے تو اب یاد نہیں رہا کہ 2 پڑھنی ہے اور غلطی سے آپ نے 4 پڑھ لی، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہو گئی. اور جان بوجھ کے کیا تو گناہ گار ہوا اور دہرانا بھی ہوگا. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کی کہ اب یہ جو ہے کہ 92 کلومیٹر یا 57.5 میل یہ کیسے نکلا، یا کیا یہ فکس ہے یا چینج ہوتا رہتا ہے. تو ائمہ کے نزدیک اس کی مقدار مختلف ہے. کسی نے 57.5 میل کہا، کسی نے اور کچھ کم کہا.
جیسے ہمارے یہاں 92 کلومیٹرز ہے، تو میرے خیال ہے شوافے کے یہاں کم ہے، شاید کچھ 65 کے آس پاس ہے، پراپر مجھے ابھی یاد نہیں ہے برابر، لیکن کم ہے۔ تو کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلومیٹرز یا مائلیج نہیں دیے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں شریعت ملی وہ یہ کہ جب آپ کا سفر 3 دن کی راہ ہو، جب آپ کا سفر 3 دن کی راہ ہو تو یہ سفر شرعی ہے، یہ شرعی سفر ہے، اور یہ سفر کرنے والا مسافر ہے، اور جو مسافر ہے وہ قصر نماز پڑھے گا۔ تو اب 3 دن کی راہ کتنی بنتی ہے؟ تو ائمہ نے اس کی مقدار مختلف بیان کی۔ ہم تو 3 دن میں ساری دنیا عبور کر لیں اگر جہاز میں ہیں، تو وہاں بات ہو رہی ہے جیسے اس زمانے میں سفر ہوتا تھا پیدل یا اونٹوں پر۔ تو اب ائمہ نے چل کر دیکھا، لوگوں کی پریکٹس دیکھی، سردی گرمی کے دنوں کو دیکھا، کتنا ریسٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھا، اور یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پیدل چل کر اس کا پریکٹیکل کر کے اندازہ لگایا کہ 3 دن میں اگر کوئی قافلہ چلتا ہے یا کوئی آدمی چلتا ہے تو وہ 92 کلومیٹر چلتا ہے، یعنی روز کا آلموسٹ 30 کلومیٹر وہ چل سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کھانا بھی کھائے گا، نماز بھی پڑھے گا، ریسٹ بھی کرے گا، دن میں چلے گا، دن کا اکثر حصہ چلے گا، قیلولہ بھی کرے گا، رات کا آرام بھی کرے گا، تو وہ سب ملا جلا کے تو جو سامنے آئی کیلکولیشن وہ 92 آئی۔ تو اس لیے اس میں اختلاف ہے، کسی کے 92 ہے، کسی کے 72 ہے، تو اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جس امام کی پیروی کرتا ہے وہ اسی کو فالو کرے، تو جیسا ان کے امام کہتے ہیں اس کو فالو کریں۔ تو اس بات سے، آج کی اس بات سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسافر کے لیے جو کہا گیا کہ 92 کلومیٹر یا 57.5 جو مائل 57.5 میل جو بیان کیے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ریزن یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن کی راہ، اور 3 دن کی راہ ائمہ کے نزدیک مختلف ہے، ہر ایک کا پریکٹیکل اس حوالے سے الگ الگ ہے۔ تو کسی نے 92 بیان کیا، کسی نے 72 بیان کیا، اور کسی نے اس سے بھی مختلف بیان کیا۔ تو جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اسی کو فالو کرے۔ تو ایک شخص اگر کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ جہاں اس کو نہیں پتا کہ میرا اسٹے کتنا ہے، اور وہ 1 ہفتہ رکا، 2 ہفتہ رکا، 3 ہفتہ رکا، لیکن اس کو شیور نہیں ہے کہ میں 14 دن رکوں گا، تو وہ مسافر ہی ہے، چاہے وہ اس حالت میں پورا سال ہی کیوں نہ رکے۔ تو آپ نے کیا کیا سمجھ لیا؟ وطن اصلی کیا ہوتا ہے، وطن اقامت کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وطن اصلی اور وطن اقامت کے علاوہ جہاں جہاں بھی جائے گا تو وہاں وہ مسافر ہوگا، اور وہ قصر نماز پڑھے گا، اور قصر نماز احناف کے نزدیک وجوبی ہے، اور شوافی کے نزدیک مستحب ہے، یا شوافی کے نزدیک آپشنل ہے، چاہے تو اس آپشن کو لے اور چاہے تو نہ لے۔ اب آتی ہے بات کہ جب ہم یہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے ہوم کنٹری جاتے ہیں، تو ہم پوری نماز پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ تو ہم جب تک یہاں اپنے شہر میں ہیں، دبئی سے تعلق رکھنے والا شخص دبئی میں ہے، تو وہ پوری نماز پڑھے گا، دبئی ایئرپورٹ پہ بھی پوری نماز پڑھے گا۔ جہاز میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو قصر ہوگی، اور جب اپنے وطن پہنچ جائے گا تو بھی پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اگرچہ ایئرپورٹ پر ہے مگر یہ اس کا اپنا وطن ہے، اس کا اپنا شہر ہے، تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ راستے میں جو نماز ہوگی وہ سفر والی نماز۔ جو لوگ شارجہ، عجمان، راس الخیمہ یا ابو دھابی میں رہتے ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں دبئی سے، تو دبئی ان کا وطن اقامت تو نہیں ہے، دبئی ان کا وطن اقامت ہے یا تو شارجہ یا راس الخیمہ یا ابو دھابی۔ تو ایسا شخص جب اپنے گھر سے نکل گیا اور اس نے شارجہ والے نے شارجہ کے حدود سے وہ باہر آ گیا، تو وہ شرعی طور پر مسافر شروع ہو گیا، وہ مسافر بن گیا، تو لہٰذا وہ دبئی ایئرپورٹ پر جو نماز پڑھے گا وہ قصر نماز پڑھے گا۔ دبئی میں رہنے والا دبئی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، لیکن جو دبئی سے باہر رہتے ہیں وہ اگر دبئی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں گے تو وہ قصر پڑھیں گے، کیونکہ ان کا سفر شروع ہو چکا ان کی اپنی سٹی سے نکلنے کے بعد۔ یا دبئی والا راس الخیمہ سے ٹریول کر رہا ہے، تو جب وہ دبئی سے نکل جائے گا تو اب راستے میں وہ شارجہ میں نماز پڑھے یا راس الخیمہ میں نماز پڑھے یا راس الخیمہ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے تو وہ قصر نماز پڑھے گا، کیونکہ اس نے وہ اپنی سٹی سے نکل چکا ہے۔ تو قصر نماز شروع کب ہوتی ہے؟ اپنی سٹی سے نکلنے کے بعد، پہلی شرط، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد نہیں، اپنے شہر سے نکلنے کے بعد۔ دوسری شرط یہ کہ جہاں جانا ہے وہ جگہ 92 کلومیٹر سے دور ہو، یا کم از کم 92 کلومیٹر پر ہو، اور یہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی سٹی بارڈر سے۔ تو یہاں سے اب آپ دیکھ لیجئے، اور راستے میں بھی قصر نماز پڑھنی ہے اور واپسی میں بھی قصر پڑھنی ہے۔ اب آ جائیں کہ جہاز میں کس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ اور دیکھیں، اگر ممکن ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور قبلہ رو نماز پڑھنا،
تو قبلے کی سمت معلوم کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جس طرح عام طور پر پڑھی جاتی ہے، تو دہرانے کی تو کوئی حاجت نہیں، آپ نے صحیح نماز پڑھی۔ لیکن اگر کھڑے ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ اگر 400 پیسنجر ہیں سب کے سب چاہیں یا آدھے بھی چاہیں کہ ہم کھڑے ہو کے پڑھیں، یا 20% لوگ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے، یا 5% بھی نہیں پڑھ سکتے، یا 2 لوگ بھی پڑھ تو سکتے ہیں لیکن عملہ اور جو اسٹاف ہے وہ پرمیشن نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں آپ اپنی سیٹ پر ہی نماز پڑھیں گے۔ ایسی صورت میں یہ شرط ختم ہو جاتی ہے کہ اب قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن ہے ہلکا سا کراس ہو کر تو کر لیں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جہاں آپ کا چہرہ ہے وہیں منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ یہاں جو ہم نماز پڑھیں گے وہ کس طرح پڑھیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے کہ آپ نے تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکیں گے، پھر اٹھیں گے ہلکا سا، اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد سجدے کے لیے کچھ زیادہ آپ جھکیں گے، اور یوں آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے، یعنی بیٹھ کر سیٹ پر نماز پڑھنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نماز درست ہو گئی یا دوبارہ گھر پہنچ کر دہرانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نماز درست ہو گئی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سجدہ کرنے کی پوزیشن نہ ہو جب، تو قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیچے زمین پہ سجدہ تو نہیں کر سکتے، وہاں کی صورتحال کے حساب سے سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو وجوب ہے وہ آپ پر سے کچھ دیر کے لیے ہٹ گیا۔ تو اب آپ نے جو بیٹھ کر نماز پڑھی، آپ کہیں گے یار قیام والا فرض تو ادا نہیں ہوا، تو قیام کا فرض اس پر ہے کہ جو سجدہ کر سکتا ہو۔ اگر کوئی بیمار آدمی بھی سجدہ نہیں کر سکتا، اگرچہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سجدہ کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو جہاز میں آپ نے جو نمازیں پڑھی وہ درست ہیں، اس کو دہرانے کی حاجت نہیں۔ رہی بات ٹرین میں نماز پڑھنے کی، ٹرین کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ زمین پر نماز پڑھ رہے ہوں تو زمین پر ٹھہراؤ ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں استقرار علی الارض، زمین پر استقرار جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہلتی ہوئی چیز پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتے، عام علماء کا یہی موقف ہے۔ لیکن موجودہ دور میں علماء نے اس کی رعایت دی ہے کہ اگر ٹرین نہ رک رہی ہو اور نماز کا وقت جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ٹرین میں بھی نماز پڑھ لے، قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو وہی حکم جو میں نے بیان کیا۔ اور ٹرین میں نسبتاً آسان ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، تو قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے۔ اگر پتا ہو کہ اسٹیشن آنے والا ہے اور میں اتر کر نماز پڑھ سکوں گا تو انتظار کر لیں، لیکن نماز ضائع نہ کرے۔ اگر نماز جا رہی ہے تو پھر وہ ٹرین میں نماز پڑھ لے۔ اب رہی بات یہ کہ ٹرین میں جو نماز پڑھی گئی یہ کیا گھر پر آ کر پڑھنی ہوگی؟ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ وہ گھر پر آ کر بھی نماز پڑھے، یعنی اس نماز کو احتیاطاً دہرا لیا جائے۔ اگرچہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر احتیاط اس میں کہ دہرا لی جائے، کیونکہ زمین پر جب آپ نماز پڑھیں گے تو استقرار علی الارض جو ہے وہ شرط یہاں پر پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ٹرین میں چونکہ روز تو نماز پڑھنی نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہی ایسا موقع ہوتا ہے، اور ٹرین میں عام طور پر اسٹاپ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ اتر کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلو کبھی زندگی میں 1 2 4 نمازیں پڑھی ہیں تو بندہ وہ دہرا سکتا ہے، تو ٹرین میں پڑھی ہوئی نماز آپ دہرا لیں تو بہتر ہے، بہتر یہی ہے۔ رہی بات بحری جہاز میں، یعنی شپ میں جو نمازیں اگر پڑھی ہیں یا پڑھی جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو وہ نمازیں پانی میں جو پڑھی گئی ہیں وہ درست ہیں اور اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ قبلے کا بہرحال خیال رکھنا ہوگا، سمت قبلہ وغیرہ کے تعین کرنی ہوگی۔ جو لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں مگر دبئی میں ان کا اسٹے بہت مختصر رہتا ہے، یعنی بار بار آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہاں رہنے والے لوگ ٹریول زیادہ کرتے ہیں، آج کل تو کووڈ کی وجہ سے نہیں کر رہے لیکن ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کا قیام دبئی میں 14 دن نہیں رہتا، 1 ہفتہ رہا پھر چلا گیا، پھر آیا، پھر 1 ہفتہ رہا پھر چلا گیا، پھر 10 دن رہا پھر چلا گیا، تو دبئی اس کا وطن اقامت نہیں ہے، اگرچہ اس کا گھر یہاں پر ہے، اگرچہ اس کے پاس یہاں کا جو ہے ریزیڈینشل ویزا ہے، اس کے باوجود بھی وطن اقامت تب بنتا ہے جب 14 دن رہنے کی نیت ہو۔ آپ کی 14 دن رہنے کی نیت نہیں ہے تو یہ آپ یہاں پر مسافر ہی ہیں، جب مسافر ہیں تو مسافر والی ہی نماز پڑھیں۔ لیکن یہاں ایک رعایت موجود ہے جو موجودہ آج کے علماء نے دی ہے، تعریف کی روح سے تو مسافر بنتا ہے اور مسافر کو قصر پڑھنی چاہیے،
لیکن یہ کہتا ہے کہ میرا گھر یہاں ہے، میرے بچے یہاں ہیں، میں کئی سالوں سے یہاں ہوں اور میں اس کو اپنا وطن محسوس کرتا ہوں، اگرچہ وطن اصلی نہیں ہے لیکن وطن اقامت تو ہے، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ چاہے تو پوری نماز پڑھے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن تعریف کی روح سے بنتا یہی ہے کہ یہ شخص مسافر ہے، لیکن چونکہ گھر ہے، گھر بار ہے، بچے ہیں، یہاں آ کر اس کو ایک گھر والا احساس ہے، لہٰذا ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ پوری نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اسی موضوع سے متعلق سوال ہو، اسی موضوع سے متعلق، تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تاکہ جو اس کو سمجھ رہے ہیں تو اسی پر ہی رہیں۔ جی احسان بھائی، مائک انمیوٹ کر لیں اور بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا مثال طور پہ ہم بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں، جی فرمائیں، جی فرمائیں۔ جیسا مثال طور پہ میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں، میرا رہائش جو ہے نا، میرا وطن اصلی ہے چٹاگانگ ہے، تو چٹاگانگ، ڈھاکہ سے ڈھاکہ سے چٹاگانگ 5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو اگر میں ڈھاکہ ایئرپورٹ میں اتارے گا تو میں کون سا نماز پڑھے گا؟ قصر پڑھے گا یعنی قصر، وہ 2 رکعت قصر، پڑھے گا یعنی 4 رکعت؟ جی جی 2 رکعت جی جی پڑھیں گے جب تک آپ اپنے شہر میں نہیں پہنچ جاتے یا اپنے گاؤں میں نہیں پہنچ جاتے، جو آپ کا گاؤں ہے یا آپ کا شہر ہے، جب تک وہاں نہیں پہنچ جاتے، چٹاگانگ جی تو شہر ہے، تو جب تک آپ وہ نہیں پہنچ جی جاتے جی تب تک راستے میں آپ قصر نماز پڑھیں گے، کیونکہ وطن سے مطلب سٹی ہے، دوسرا کنٹری نہیں ہے۔ جی جی اچھا، دوسرا سوال یہ ہے حضور، اگر ہم لوگوں نے فلائٹ میں ہے، اسی ٹائم میں فجر کا وقت ہو گیا، ابھی وہ فلائٹ میں وضو کرنے کا وہ واش روم وغیرہ آپ کو پتہ ہے وہ جی ایسا ہی ہوتا ہے، وضو کرنے کا کوئی چاند نہیں، تو ابھی بغیر وضو میں ہم لوگوں نے نماز کیسے پڑھے؟ ابھی وقت تو جا رہا ہے، فجر کا وقت جا رہا ہے، جیسا کوئی بھی نماز کا وقت جا رہا ہے، اس ٹائم میں ہم لوگوں نے کیسا نماز پڑھی؟ اس میں یہ ہے کہ وضو کرنا ممکن ہو تو وضو کرے، وضو کرنا ممکن نہیں ہے تو جی تیمم کرے۔ تیمم کے لیے مثال کے طور پر اپنے پاس کوئی ایسا ٹائل کا پیس یا کوئی ایسی چیز رکھے کہ جس سے وہ تیمم کر سکے، کوئی مٹی کی چیز ہونی چاہیے۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ تیمم کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاز لینڈ ہو جائے گا فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو میں اتر کے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لوں گا، لیکن فلائٹ لینڈنگ میں جو ہے اس نے ڈیلے کر دیا، آپ کے پاس نہ تیمم کے لیے کوئی چیز ہے نہ وضو کے لیے کچھ سامان ہے، اب کیا کریں؟ نماز قضا کر دیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ نماز تو بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسی صورت میں وہ نماز کے اشارے کر لے، نماز نہیں پڑھے گا، نماز کے اشارے کر لے گا، یعنی نماز کی طریقے سے بیٹھے گا اور وہ رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا اور نیچے اتر کے وہ نماز پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اس میں تعالی۔ ہو جائے گا حضور؟ تیمم اس میں ہاں ہو ہو جائے گا جائے حضور؟ گا، ہو جائے، اس سے تو 5-10 ہو لوگوں کا جائے ہو گا جائے گا، 150 کا بھی ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس کو کرتے رہیں گے تو اس میں سے مٹی تو نہیں نکلے گی نا، بس ورنہ ختم ہو جائے گی ورنہ پھر۔ جی جی جزاک اللہ۔ آمین۔ جی داؤد بھائی، داؤد بھائی ارشاد فرمائیے، مائک انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، حضرت صاحب آپ نے بولا کہ دبئی سے ہم جیسے بارڈر پاس کر کے شارجہ چلے گئے، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو قصر نماز ہوگی، مگر 92 کلومیٹر نہیں ہوتا ہے، نہ شارجہ ہوتا ہے، نہ اجمان ہوتا ہے، نہ راس الخیمہ ہوتا ہے، تو اس وقت نماز کون سی پڑھی جائے گی؟ 92 کلومیٹر دور جانے کی نیت ہے تو شہر سے نکلتے ہی قصر نماز شروع ہو جائے گی، میں نے یہ عرض کیا، یعنی اگر کسی کو شارجہ ہی آنا ہے یا اجمان ہی آنا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، لیکن اس کو جانا ہے کراچی یا اس کو جانا ہے اسلام آباد، تو اس کی جو منزل ہے وہ 92 کلومیٹر دور ہے، تو یہ اس کا راستہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قصر نماز کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھیں، نمبر 1 یہ کہ جہاں آپ کو جانا ہے وہ جگہ 92 کلومیٹر سے دور ہو، نمبر 2 اپنے شہر سے نکلتے ہی قصر نماز شروع ہو جائے گی۔ تب آپ دیکھ لیں آپ نے جانا کہاں ہے، مدینے جانا ہے تو پھر شارجہ ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو شارجہ ایئرپورٹ پر آپ قصر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ منصوری بھائی،
ارشاد. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر. میرے کو ایک تو یہ تھا کہ آپ نے جو پچھلے ہفتے کے جو 2 درس دیے تھے نا, اس کا کوئی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ سیٹ تھا اپنا منڈے والا اور تھرسڈے والا. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ میں اجمان میں رہتا ہوں. امید ہے کہ ہوگی انشاءاللہ. کہ یہ آج کا درس تو ریکارڈ ہو رہا ہے؟ ہیلو, جی. آج کا نہیں, مجھے تھرسڈے کا اور اپنا منڈے کا چاہیے تھا. انشاءاللہ نہیں مل رہا مجھے کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ میں اجمان میں رہتا ہوں. میں نے پروگرام بنایا ہے کہ ابو ظبی جانا ہے ہم لوگوں نے. ہمارا شارجہ کے اندر جو ہے نا جگہ ہے جہاں پہ ہم اسٹے کرتے ہیں. تو جب میں اجمان سے نکلوں گا تو جب شارجہ کے اندر جاؤں گا تو اس وقت میرا جو ہے نا وہ قصر نماز شروع ہو جائے گی, جب بالکل. تک میں ابو ظبی نہیں پہنچتا. جب ابو ظبی سے میں واپس آؤں گا تو میں واپس شارجہ کے اندر اسٹے کروں گا, یعنی شام کو پھر ہم گھر آئیں گے. تو اس وقت بھی میں قصر ہی میں رہوں گا جب تک میں اجمان میں انٹر نہیں ہوتا ہوں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ اجمان میں نہیں آ جاتے تب تک راستے میں آپ جو نماز پڑھیں گے وہ آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے. اپنے اچھا, اجمان دوسرا میں ہے کہ آنے ابھی ہم کے نے, بعد آپ کا پوری نماز شروع ہوگی. جی. اچھا ہم نے نیت کی کہ ابو ظبی جا رہے ہیں, ہم نے قصر شروع کر دی اور کوئی پرابلم ہو گئی کہ نہیں جا سکے تو واپس آ گئے, تو پھر وہ دوبارہ دہرانی تو نہیں پڑے گی نا نماز؟ یعنی آپ اجمان سے چلے ابو ظبی جانے کے لیے اور راستے میں آپ نے قصر نماز پڑھ لی. جی ہاں, تو جی, جب قصر اور نماز ابو آپ نے ظبی پڑھ لی نہیں وہ پہنچے. آپ کی ہو گئی. جو آپ نے قصر نماز پڑھی وہ ہو گئی, کیونکہ جس وقت قصر پڑھی اس وقت آپ سفر کی نیت سے تھے. اب جب کہ واپس آ رہے ہیں تو واپسی میں اب آپ جو نماز پڑھیں گے وہ پوری نماز پڑھیں گے, کیونکہ آپ 92 کلومیٹر سے دور نہیں گئے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. مزید کوئی سوال؟ چلیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله العظیم واتوب الیہ. جی انیس بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی انیس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلال بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ اپنے عورت شادی کر کے جب اپنے مائکے آتی ہے تو اس کا وزن اصلی کون سا رہے گا؟ مطلب ہاں, جب عورت شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی تو یہ سسرال یہ اس کا وطن ہے. اور اچھا, جب تو پھر یہ اپنے مائکے میں جب جائے گی تب کیا ہوگا پھر؟ ہاں میکے میں جب جائے گی, اور اگر وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے تو جی وہ بھی اس کا وطن اصلی ہے. لہٰذا یہ جہاں پر اگر اپنے میکے بھی جاتی ہے اپنے وطن اصلی میں ہے تو وہاں پر یہ پوری نماز پڑھے گی. اپنے سسرال کے اندر وہاں پر بھی پوری نماز پڑھے گی؟ وہاں پر بھی پوری نماز پڑھے گی, تو اس کے مطلب وزن کیونکہ اصلی مطلب سسرال وہ میں ہوگی. سسرال میں تو جو ہے وہ اس کا جو قیام ہے وہ 14 دن سے زیادہ ہے, تو اس کی کا وطن اقامت بھی تو ہوا نا. اچھا, وطن اقامت تو ہوا, مطلب کبھی 14 وطن دن کی اقامت ضرورت بھی نہیں ہے ہوا, مطلب. اور دبئی وطن سے اصلی بھی مطلب ایک سے زیادہ, وطن اصلی بھی بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. مثال ہو کے طور پر سکتے ایک ہیں. آدمی پاکستان میں اس کی پیدائش ہوئی لیکن اس نے کینیڈا کا یا یو ایس کا پاسپورٹ لے لیا, اور اب وہاں اس نے گھر جی بنا لیا, وہاں کا پاسپورٹ بھی لے لیا, وہاں کی جنسیہ لے لیا, اور وہ وہیں رہتا ہے, تو یہ اس کا وطن اصلی ہو گیا. اب جب یہ وہاں ہے اچھا تو وہاں بھی پوری نماز پڑھے, اور جب یہ پاکستان آئے گا چونکہ جہاں پیدائش ہوئی ہے نا, تو جی علماء سے یہ منقول ہے کہ جہاں شخص کی پیدائش ہوئی ہے وہ وطن ہمیشہ اس کا وطن رہتا ہے, تو وہاں جی اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی گزرے گا تو وہ پوری نماز ہی پڑھے گا. جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. استغفر الله العظيم واتوب اليه, 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 استغفر الله العظيم واتوب اليه. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له